بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی القرآن المجید قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حدیثہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ میری نسبت اگر تم سے ہو جائے یا رسول اللہ، میری نسبت اگر تم سے ہو جائے، یہ زمانہ ہی کیا جہاں بھی غلام ہو جائے۔ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران ذی وقار و میرے عزیز دوستو، گفتگو شروع کرنے سے قبل آئیے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستو، میں اپنی بات ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں جو میرے عزیز اور میرے محترم، میرے استاد، مصر کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مفتی علی جفری صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ میرے استاد ڈاکٹر علی جفری فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک امریکی شخص آیا اور وہ اپنی داستہ بیان کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ جس وقت میں شک و شبہات سے بھر گیا تھا، کیونکہ میں نے بہت ساری ایسی کتابیں پڑھی تھیں جن کی وجہ سے میں اسلام سے دور ہو گیا، جیسے کہ منطق، فلسفہ، سائنس۔ تو ان کتابوں نے میرے دماغ میں ایسے شک و شبہات پیدا کر دیے تھے جس کی وجہ سے میں ملحد ہونا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے بستر پر سونے کے لیے جا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں خدا کا کوئی وجود نہیں، تو کیوں نہ میں اس دین اسلام سے پھر جاؤں اور ملحد بن جاؤں۔ تو وہ یہ اقرار کرتا ہے، وہ یہ تہیہ کرتا ہے اور بستر پر سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے چونکہ میری تربیت بچپن ہی سے میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ جب بھی سونے کے لیے جاؤ تو بستر پر سونے سے پہلے 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ تو میرا یہ معمول تھا ہر روز کا، تو میں حضور پر، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھا کرتا تھا۔ تو اس رات بھی عادت کے مطابق میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، مگر چونکہ میں یہ تہیہ کر چکا تھا کہ میں اسلام مذہب چھوڑ دوں گا، مگر جب میں وہ ذکر کرنے لگا تو میں نے سوچا کہ اب اس ذکر کا بھی کیا فائدہ، اس درود و سلام کا کیا فائدہ جب میں اسلام کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ تو یہ سوچ کر میں سونے کے لیے چلا گیا، لیکن میں نے دل میں یہ سوچا، کیونکہ میرا دل جو تھا وہ بالکل ٹھہر نہیں رہا تھا، اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنا ملحد ہونے کا ارادہ میں ملتوی کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے میں صبح کوئی نئی چیز کو تلاش کروں۔ تو یہی سوچ کر میں سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو میرا دل جو تھا وہ جوش مار رہا تھا۔ میں لائبریری پہنچا، لائبریری پہنچ کر میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا جن میں منطق، فلسفہ، سائنس، علم الکلام، علم المنطق، اس طریقے کی کتابوں کا جب گہرائی سے مطالعہ کیا تو میں نے پایا کہ اس کائنات کو
کوئی سپر پاور، کوئی ایسی قوت، کوئی ایسی طاقت چلا رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ کس چیز نے اس کو ملحد ہونے سے روکا؟ شیخ علی جفری ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس چیز نے اس کو ہدایت دی وہ تھی اس کی تربیت۔ بچپن ہی سے اس کے والدین نے اس کو نبی کی محبت، نبی کی الفت اس کے سینے میں اتار دی تھی کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک روشنی، ایک نور، نبی کی محبت کا چراغ موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ ملحد ہونے سے بچ گیا۔ تو میرے عزیزوں، اپنے اندر اپنی اولاد کو نبی کی محبت، نبی کی الفت، نبی کے اخلاق، تمام چیزیں پیدا کرو، علم دین حاصل کرو، تاکہ تم ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو۔ مگر اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے، اس محبت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس محبت کو پختہ بنانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایک پختہ ایمان رکھنا ہوگا، اور ایمان کے معنی ہی پختہ یقین کے ہیں، تو ہمیں اللہ پر ایمان کامل رکھنا ہوگا۔ ایک واقعہ جو کہ سورہ کہف میں موجود ہے، آپ نے اس کو سنا ہی ہوگا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ میں یہاں پر وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کو شارٹ میں سناتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں علم لدنی سیکھنا چاہتا ہوں۔ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں خاص، ایک ہوتا ہے علم ظاہری جو کہ ہم اور آپ یا پھر کوئی بھی شخص اس علم کو حاصل کر سکتا ہے، اور دوسرا ہے علم لدنی۔ لدن کا معنی ہوتا ہے پاس، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس یہ علم ہے اور وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ علم باطنی سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ پر ایک شخص موجود ہیں، وہ آپ کو علم باطنی سکھا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے علم لدنی سیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ دونوں آگے چلتے ہیں اور ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک کلہاڑی اٹھاتے ہیں اور کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ آپ ہم لوگوں کو اس دریا میں غرق کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معافی طلب کرتے ہیں کہ اگلی بار میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ پھر دونوں آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نہایت حسین اور خوبصورت بچے کو حضرت خضر علیہ السلام پکڑتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ جب یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو اچانک کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ نے ایک ننھی سی جان کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ آپ مجھے معاف کر دیں، اب کی بار اگر میں آپ سے کوئی بھی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، آپ مجھے اپنے سے دور کر دیں۔ وہ دونوں پھر آگے چلے، ایک بستی میں پہنچتے ہیں۔ بھوک کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں لوگ بستی والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں، مگر بستی والے کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ آگے چلتے ہیں، وہاں پر انہیں ایک گری ہوئی دیوار ملتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کی تعمیر کرنے لگتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس دیوار کی تعمیر کے بدلے آپ ان لوگوں سے کچھ معاوضہ لیں، کیونکہ ان لوگوں نے کھانا دینے سے بھی منع کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس دیوار کی تعمیر کے بدلے ہمیں کچھ کھانے یا پینے کو دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آپ سوال پر سوال کرے جا رہے ہیں اور اب ہمارا یہاں سے جدائی کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ یہ کشتی جو تھی ان غریب مزدوروں کی تھی
اور یہ جس جگہ جا رہے تھے وہاں پر ایک بادشاہ کھڑا ہوا تھا جو کہ نئی کشتیوں کو ان کے مالکوں سے چھین لیا کرتا تھا۔ تو میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا کر ان مزدوروں کی کشتی کو اس جابر بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا۔ اور دوسرا یہ، جب ہم لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو جس بچے کو میں نے قتل کیا اس لڑکے کے والدین نہایت ہی محترم اور معظم شخص تھے، وہ بہت سچے مسلمان تھے، اور یہ لڑکا بڑے ہو کر کفر میں مبتلا ہونے والا تھا اور اپنے والدین کو بھی جبراً کافر بنانے والا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ وہ دین اسلام پر رہے اور اپنے والدین کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور رہی وہ دیوار، تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کا والد بہت ہی صالح اور نیک شخص تھا، اس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جب میرے لڑکے دونوں بڑے ہو جائیں تو اس وقت اپنی رحمت سے اس خزانے کو ان تک پہنچا دے۔ تو میں نے اس دیوار کو اسی لیے سیدھا کیا ہے تاکہ یہ خزانہ ان کی جوانی میں ان کو مل سکے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر توکل، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا انعام ہے۔ تو پہلے کے لوگوں کا جو توکل ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ پر جو یقین ہوا کرتا تھا، وہ بہت ہی پختہ ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی کوئی بھی چیز کہیں بھی اللہ کے نام پر کہیں بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا توکل اور بھروسہ تھا۔ آج بھی ہو جائے گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جائے گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انگارے گلستاں پیدا۔ جب آپ کا اللہ پر یقین کامل پختہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تو آپ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں گے۔ اور جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج ہمارے اس دور میں جو اسلام، قرآن اور نبی کی ذات پر نرسمہانند جیسے گستاخ حملہ کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، ارے ان کی کیا مجال؟ اگر یہ ایک مرتبہ بھی نبی کی جیونی، نبی کی بائیوگرافی، نبی کی سیرت کو پڑھ لیے ہوتے تو ان کے دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکے ہوتے۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ حضور کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پکارا کرتے تھے تو عربی میں ایک لفظ آتا ہے راعی، جس کا معنی ہوتا ہے رعایت کرنا، مدد کرنا، مگر ایک معنی اور بھی ہوتا ہے جو کہ ہے بکری چرانا۔ اور اس لفظ کے دوسرے زبانوں میں بھی مختلف معنی جو کہ کچھ عجیب سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے حبیب کو کوئی ایسے لفظ سے بلائے جو کہ کسی دوسری زبان میں نازیبا ہوں، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والوں جب تم نبی کو پکارو لا تقولوا تو مت کہو رائنا، رائنا مت کہو، بلکہ کیا کہو وقولوا انظرنا، کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے نبی، انظرنا ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے۔ تبھی تو جب ابو لہب نبی کے پاس آیا اور بددعا کے طور پر کہنے لگا تبت یدا یا محمد، اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت نازل فرما کر اس کو ایسا رسوا کیا کہ تمام لوگوں کی زبانوں سے قیامت تک اس کے اوپر لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ ایک نرسمہانند کیا بلکہ 1000 بھی آ جائیں تب بھی میرے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی، بلکہ یہ خبیث خود نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ ابو لہب میرے نبی کو، میرے حبیب کو برا بھلا کہے، تو بھلا ہم جس پر ایمان لائے اور جس کی وجہ سے اسلام لائے، تو جب میرے نبی پر کوئی انگلی اٹھائے اور ہم دیکھتے رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، اپنی ایمان کو بیدار کیجئے، اپنے اندر نبی کی محبت کو پیدا کیجئے،
وہ 313 ہو کر بھی لاکھوں پر غالب آ جاتے تھے، اور آج ہم کروڑوں ہو کر بھی کیوں خاموش ہیں؟ تبھی تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم نبی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے مگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی سپورٹ کر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں۔ تو میرے عزیز مفتی سلمان ازہری صاحب ایک ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ عطا کیا ہے، ناموس رسالت کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بس ان کے جھنڈے تلے کھڑا ہونا ہے اور بیک زبان بولنا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔